اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل۔ آج ہم ایک ایسی خاص نشست کا آغاز کر رہے ہیں جو تھوڑی سی مختلف ہے۔ ہاں، مختلف اس حوالے سے کہ یہ ہماری عام مادی دنیا سے ہٹ کر ہے۔ بالکل، یعنی ہم باہر کی اس مشینی دنیا اور اس کے شور سے نکل کر کچھ دیر کے لیے اندر کی خاموشی کی طرف جا رہے ہیں، اور آج کا جو مواد ہے ہمارے پاس، یہ میر علی شاہ نے مرتب کیا ہے۔ جی، جو کہ ایک روحانی متلاشی ہیں، اور انہوں نے یہ مواد انر ہورائزن کے پلیٹ فارم سے شیئر کیا ہے۔ ہاں، انر ہورائزن سے۔ ویسے جو لوگ آج ہمارے یہ سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں، انہیں اندازہ ہو رہا ہوگا۔ بالکل، یہ جو اسلامی خطاطی اور دلوں کو سکون دینے والے جیومیٹرک پیٹرنز ہیں پیچھے۔ صحیح کہا۔ اس سادگی اور باوقار ماحول کا مقصد یہی ہے کہ یہاں کوئی جاندار یا بت تراشی جیسی چیز نہ ہو۔ یہ بالکل اسلامی اصولوں کے مطابق ہے اور ہماری آج کی گفتگو کے مزاج سے میل کھاتا ہے۔ اور آج کی گفتگو کا مرکز بھی ایسی ہی ایک عظیم روحانی شخصیت ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی۔ جی ہاں، ان کی مشہور کتاب فصوص الحکم کی وہ تلخیص پڑھ رہے ہیں جو خود ابن عربی نے مرتب کی تھی، جسے نقش الفصوص کہا جاتا ہے، اور اس کا جو انگریزی ترجمہ پروفیسر ولیم چٹک نے کیا ہے، دی امپرنٹ آف دا بیزلز آف وزڈم۔ بالکل، اور آج کے اس نشست میں ہمارا سارا فوکس اس کتاب کے پہلے باب پر ہوگا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مرکزیت اور لفظ اللہ کی حکمت کے گرد گھومتا ہے۔ اور دیکھیں، اس ساری بحث کا مقصد صرف کسی پرانی فلسفیانہ کتاب کے اوراق پلٹنا نہیں ہے۔ ہاں، مقصد کچھ اور ہے۔ مقصد ان ظاہری اور باطنی معنی کے درمیان وہ پل تلاش کرنا ہے جو ہر انسان کے اندر موجود آدم کی حقیقت کو سمجھنے میں مدد دے۔ تو آئیے اس علمی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کتاب کے نام پہ ہی غور کر لیتے ہیں، نقش الفصوص۔ یہاں یہ جو لفظ فص ہے، یا انگریزی میں جسے بیزل کہا گیا ہے، اس کا تصور بڑا دلچسپ لگا مجھے۔ اصل میں یہیں سے اس پورے صوفیانہ نظام فکر کی بنیاد پڑتی ہے۔ اگر ہم لفظ فص کے لغوی معنی پر غور کریں نا، جی تو یہ انگوٹھی کے اس حصے، اس فریم یا نگینے کی اس جگہ کو کہتے ہیں جو اصل ہیرے کو اپنے اندر تھام کر رکھتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ حصہ جو ہیرے کو پکڑتا ہے۔ بالکل، ابن عربی کے نزدیک نبوت ایک انگوٹھی کی مانند ہے۔ اس انگوٹھی میں جو خالص ہیرا جڑا ہوا ہے وہ حکمت یعنی الہی علم ہے، اور جو نبی ہے وہ اس انگوٹھی کا فص یا وہ فریم ہے جو اس ہیرے کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی بذات خود وہ الہی ہیرا نہیں ہے۔ نہیں، وہ ذریعہ ہے، وہ فریم ہے جس کے ذریعے اس لامحدود ہیرے کو انسانی دنیا میں لایا جاتا ہے تاکہ لوگ اسے پہچان سکیں۔ یہ ایک بہت زبردست مثال ہے۔ جب میں نوٹس کو پڑھ رہا تھا تو مجھے اس حوالے سے ایک اور مثال نے بہت متاثر کیا، اور میرے خیال میں آج کے جدید دور کے لیے اس سے بہتر مثال ہو نہیں سکتی۔ آپ واچ میٹافور کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، گھڑی کی مثال۔ اب دیکھیں، ہم سب سمارٹ واچز یا میکینیکل گھڑیاں پہنتے ہیں۔ ہاں، عام زندگی کا حصہ ہیں۔ ایک گھڑی کے اندر سینسرز، مائکرو چپس یا چھوٹی چھوٹی بے شمار گراریوں کا ایک انتہائی پیچیدہ نظام چل رہا ہوتا ہے، جو وقت یا دل کی دھڑکن کو ماپ رہا ہوتا ہے۔ صحیح کہا۔ ہم اس اندرونی پیچیدہ نظام کو نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی عام طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ ہم صرف گھڑی کے باہر والے فریم کے ذریعے وقت دیکھتے ہیں، جسے اتفاق سے انگریزی میں بھی بیزل اور اسکرین ہی کہتے ہیں۔ بالکل۔ اس بیزل کے ذریعے ہم اس تمام پیچیدہ ڈاٹا کو ایک سادہ اور قابل فہم شکل میں پڑھتے ہیں۔ یعنی اگر وہ فریم یا بیزل نہ ہو تو اندر کی ساری مشینری ہمارے کسی کام کی نہیں رہتی۔ بالکل، وہ بیکار ہے ہمارے لیے۔ اس مثال نے واقعی ظاہر اور باطن کے فرق کو بہت خوبی سے واضح کر دیا ہے۔ لامحدود الہی وحی جو کہ اس گھڑی کا اندرونی پیچیدہ نظام ہے، وہ انسانی عقل کے لیے براہ راست اسے سمجھنا یا اس کا بوجھ اٹھانا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ تو وہ وہی انسانوں تک ایک نبی کے فریم کے ذریعے یعنی اس فصل کے ذریعے پہنچتی ہے تاکہ اسے انسانی سطح پر انسانی زبان میں سمجھا جا سکے اور انسانی حالات کے مطابق۔ بالکل، اور اسی فریم کے ذریعے اس الہی حکمت کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ ویسے یہاں ایک اور پہلو بھی ہے جس پر دھیان دینا ضروری ہے۔ جب صوفیہ حکمت کی بات کرتے ہیں نا، تو ان کی مراد لائبریری میں رکھی ہوئی خشک فلسفے کی کتابیں نہیں ہوتی۔
نہیں، ان کے ہاں حکمت کا تصور بالکل عملی ہے۔ حکمت دراصل چیزوں کو ان کی اصل حقیقت میں جاننے کا نام ہے۔ اور پھر وقت، مقام اور حالات کے عین مطابق بالکل درست عمل کرنے کا نام ہے۔ یعنی یہ محض جاننے کا نہیں، بلکہ علم کو رویے میں ڈھالنے کا نام ہے۔ بالکل۔ اب اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ کائنات میں یہ تمام حکمت اور الہی پیغام انسانوں تک پہنچانے کا ایک باقاعدہ نظام موجود ہے، تو ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، میرے ذہن میں بھی یہی سوال ابھرا تھا۔ آخر اس تمام کائنات کو، اس اربوں خربوں کہکشاؤں پر محیط نظام کو بنایا ہی کیوں گیا؟ ضرورت کیا تھی اس سارے کھیل کی؟ یہ ایک ایسی بحث ہے جس نے صدیوں سے متعلقیوں کو غور و فکر پر مجبور کیا ہے۔ میر علی شاہ کے نوٹس میں اس حوالے سے ایک حدیث قدسی کا ذکر ہے جو اس معمہ کو ایک بالکل نئے زاویے سے حل کرتی ہے۔ جی، صوفیانہ روایات میں اس سوال کا جواب عموماً اسی مشہور حدیث قدسی سے دیا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، پس میں نے کائنات کو تخلیق کیا۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ یہ الفاظ بہت گہرے ہیں۔ اگر اس بڑے منظر نامے پر غور کیا جائے نا تو یہ جملہ پوری کائنات کے وجود کا جواز پیش کرتا ہے۔ ابن عربی اس کی تشریح میں بتاتے ہیں کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ اپنے ظہور کا تقاضا کرتی ہیں۔ اسے تھوڑا اور آسان کرتے ہیں۔ دیکھیں، اسے ایک سادہ سی حقیقت سے سمجھتے ہیں۔ مان لیجئے کہ ایک صفت رحمت ہے۔ اب رحمت تب تک ظاہر ہی نہیں ہو سکتی جب تک کوئی ایسا موجود نہ ہو جو اس رحمت کو قبول کر سکے، جس پر رحم کیا جا سکے۔ بالکل۔ اسی طرح مغفرت یا معاف کرنے کی صفت اس وقت تک دنیا میں اپنا کام نہیں کر سکتی جب تک کوئی کمزور انسان غلطی نہ کرے اور پھر معافی کا طلبگار نہ ہو۔ صحیح کہا۔ ان صفات کو اپنا کمال اور اپنا حسن دکھانے کے لیے ایک آئینے کی ضرورت تھی، اور وہ آئینہ یہ کائنات ہے۔ یہ بات تو روایتی سوچ کو بالکل الٹ دیتی ہے۔ ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ انسان کا کمزور ہونا، اس کا غلطیاں کرنا ایک خامی ہے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس تشریح کے مطابق تو انسان کی یہ محتاجی دراصل الہی رحمت اور مغفرت کے ظاہر ہونے کا کینوس ہے۔ بالکل، یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اور یہاں آ کر مجھے اس پہلے باب کا عنوان بھی سمجھ میں آنے لگا ہے، جہاں اس میں اللہ اور حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ جی، کیونکہ ان کا آپس میں گہرا ربط ہے۔ نوٹس واضح کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تمام الہی صفات کا مجموعہ ہے۔ رحمت، غضب، علم، قدرت، یہ سب ایک نام کے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ اور انسان کامل جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اس کا دل وہ واحد جگہ ہے جہاں یہ تمام صفات بیک وقت ایک نقش کی صورت میں ثبت ہوتی ہیں۔ یعنی وہ فلس، وہ نگینہ جس پر مالک کا نام پوری طرح کندہ ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف انسان کا دل ہے۔ انگوٹھی کے نگینے پر جس طرح بادشاہ کی مہر ثبت ہوتی ہے، انسان کامل کے دل پر اس میں اللہ منقش ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس نظریے کو ذرا آج کے جدید معاشرے پر لاگو کر کے دیکھتے ہیں۔ آج کی دنیا ٹیکنالوجیکلی اور مادی اعتبار سے ایک عروج پر ہے۔ اسمارٹ فونز، مصنوعی ذہانت اور خلائی تسخیر کا دور ہے۔ بالکل، ہم ہر روز نئے کمالات دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس تمام تر ترقی کے باوجود معاشرے میں ایک عجیب سا روحانی کھوکھلا پن اور اضطراب ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ ڈپریشن اور تنہائی کی وبا عام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابن عربی کے ہاں اس کا ایک بہت سخت لیکن سچا جواب ملتا ہے۔ وہ جو جملہ انہوں نے استعمال کیا ہے وہ واقعی جھنجھوڑ کر رکھ دینے والا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان کامل کے بغیر یہ دنیا محض ایک پھینکی گئی بے روح لاش ہے۔ پھینکی گئی بے روح لاش، الفاظ پر غور کریں۔ ہم نے کائنات کو، مادے کو، ٹیکنالوجی کو تو تسخیر کر لیا، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ انسان دراصل اس دنیا کی روح ہے۔ اگر روح ہی اپنے اصل مقصد سے غافل ہو جائے، اپنا وہ نگینہ کھو دے جس پر اصل مالک کا نام کندہ تھا، تو پھر پیچھے کیا بچتا ہے؟ صرف ایک مشینی ڈھانچہ جس میں حرکت تو ہے لیکن زندگی نہیں۔ اور انسان کا کائنات کی روح ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اور یہیں سے یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر انسان میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے باقی تمام مخلوقات یہاں تک کہ فرشتوں پر بھی فضیلت دیتی ہے؟ یہ ایک بڑا دلچسپ مقام ہے۔ تخلیق آدم کے حوالے سے صوفیہ ایک بڑی منفرد بات بیان کرتے ہیں۔ کائنات کی باقی تمام چیزیں محض ایک ہی رخ کا مظہر ہیں، یعنی وہ اللہ کے ایک ہاتھ سے بنائی گئی ہیں۔
مثال کے طور پر فرشتے؟ ہاں، فرشتے سراپا نور اور جمال کا مظہر ہیں۔ ان میں سرکشی، غصے یا بغاوت کا مادہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو سراپا جلال یا غضب کا مظہر ہیں۔ لیکن جب انسان کی باری آئی تو قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے 2 ہاتھوں سے بنایا۔ یہ 2 ہاتھ والی بات واقعی بہت گہری ہے، یعنی انسان کے اندر بیک وقت جلال اور جمال دونوں موجود ہیں۔ جلال کا مطلب ہے طاقت، روب، غصہ اور جرحیت۔ جبکہ جمال کا مطلب ہے رحم، محبت، نرمی اور درگزر۔ آج کی کارپوریٹ دنیا یا عام زندگی میں ہم اس کی زبردست مثال دیکھتے ہیں۔ بالکل، روزمرہ کے معاملات میں یہ واضح ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان صرف اور صرف نرمی اور محبت پر چلتا ہے تو دنیا اسے روند کے گزر جاتی ہے، وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور اگر وہ صرف غصے، طاقت اور جارحیت کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ ایک ظالم اور تنہا شخص بن جاتا ہے۔ یہ دونوں متضاد قوتیں ہمارے اندر رکھی گئی ہیں اور یہی ہمیں فرشتوں سے مختلف بناتی ہیں۔ فرشتوں کے پاس نیکی کرنے کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے، مگر انسان کو غصہ کرنے کی طاقت دی گئی ہے اور پھر اسے معاف کرنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔ اور یہی اختیار انسان کا اصل امتحان ہے۔ صوفیانہ رستے کا یا روحانیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے اندر کے تمام فطری جذبات کو مار کر جنگلوں میں بیٹھ کے ایک بے حس فرشتہ بن جائے۔ ایسا کرنا تو دراصل تخلیق کے اس مقصد کی نفی ہے۔ بالکل، جس مقصد کے لیے اسے 2 ہاتھوں سے بنایا گیا تھا۔ روحانیت کا مطلب ان دونوں ہاتھوں کا یعنی جلال اور جمال کا ادب سیکھنا ہے۔ ادب سیکھنا۔ ادب سے مراد ہے نظم و ضبط اور توازن۔ جب طاقت اور غصہ ابھرے تو اسے ظلم نہ بننے دیا جائے، بلکہ اسے عدل کے قیام اور حق کی حفاظت کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور جب نرمی اور درگزر کا وقت ہو تو وہ محض ایک جذباتی کمزوری نہ ہو، بلکہ اس کے پیچھے ایک مضبوط اور باشعور ارادہ ہو۔ ان متضاد قوتوں کو اعتدال میں لانا ہی انسان کا اصل کمال ہے۔ اس توازن کو برقرار رکھنا کہنے میں جتنا آسان ہے نا، عملی زندگی میں اتنا ہی مشکل ہے۔ ہاں، روزانہ کی کشمکش ہے۔ صبح دفتر کی ٹریفک سے لے کے رات گھر والوں کے معاملات تک ہم ہر وقت اس کشمکش میں رہتے ہیں، اور اسی متوازن مقام کو سمجھانے کے لیے ان نوٹس میں برزخ کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ استمس عام طور پر برزخ کو موت کے بعد کی ایک حالت سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ برزخ کا مطلب ہے 2 چیزوں کے درمیان کا پل، ایک ایسا پل جو 2 سمندروں کو ملاتا تو ہے مگر انہیں آپس میں گڑمڑ نہیں ہونے دیتا۔ انسان کامل دراصل ایک برزخ ہے۔ یہ ایک طرف انسان کی ظاہری زندگی یعنی اس کا کریئر، رشتے، بلز کی ادائیگی، معاشرتی ذمہ داریاں، ان سب کو دیکھتا ہے، اور دوسری طرف اس کی باطنی زندگی یعنی اس کی روح، اس کا سکون، اس کا ذکر اور قرب الہی۔ ان دونوں کے درمیان یہ ایک پل کا کام کرتا ہے۔ روحانیت کا مطلب دنیا کو چھوڑ کر بھاگنا نہیں ہے، بلکہ اس برزخ کے مقام پر مضبوطی سے کھڑے رہنا ہے۔ اور اسی برزخ ہونے کی وجہ سے انسان کی وہ انفرادیت سامنے آتی ہے جس کا ذکر اس مشہور حدیث میں ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ بدقسمتی سے لوگ اکثر اس حدیث کو پڑھ کر الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اسے ظاہری یا جسمانی خد و خال سے جوڑنے لگتے ہیں، جو کہ اسلامی عقائد کی روح سے بالکل غلط ہے۔ بالکل، ایسا سوچنا ٹھیک نہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ انسان کو الہی صورت پر پیدا کیا گیا تو اس کا مطلب صفات کا عکس ہے۔ مثال کے طور پر اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، ارادہ کرتا ہے۔ صفات کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ انسان کے اندر بھی محدود اور عارضی پیمانے پر دیکھنے، سننے، علم حاصل کرنے اور ارادہ کرنے کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے تاکہ وہ ان صفات کے ذریعے اپنے پیدا کرنے والے کی لامحدود صفات کو پہچان سکے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے قطرے کے اندر سمندر کی خصوصیات کا ایک چھوٹا سا عکس موجود ہو۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان ایک 2 طرفہ آئینے کی طرح ہے۔ ہاں، ایک ایسا آئینہ جس کے ایک رخ پر ربوبیت کی صفات کی جھلک نظر آتی ہے، یعنی وہ علم، وہ تخلیقی صلاحیت جو ہم آرٹ، سائنس اور ٹیکنالوجی میں دیکھتے ہیں۔ لیکن اسی آئینے کے دوسرے رخ پر ہماری غلامی، ہماری محتاجی اور ہمارے نقائص نمایاں ہیں۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، تھکتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے عاجزی کے حوالے سے۔ عاجزی یعنی ہیوملٹی،
عاجزی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان احساس کمتری کا شکار ہو جائے، خود کو کمتر سمجھے یا اپنی صلاحیتوں سے نفرت کرنے لگے۔ بالکل سچی۔ عاجزی اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ ہمارے اندر جو بھی نور، کمال یا اچھائی نظر آ رہی ہے وہ ہماری اپنی ذاتی نہیں ہے، بلکہ وہ اس چھپے ہوئے خزانے کا عکس ہے جو اس آئینے پر پڑ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جسے صرف دماغی یا عقلی بحث سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ جب تک انسان سرنڈر نہیں کرتا، یعنی دل سے اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا، تب تک وہ اس راز کو نہیں پا سکتا۔ کر رہے ہیں یہ محض نظریاتی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اثر عام زندگی میں آنا چاہیے۔ ایک جدید انسان جو آج کے اس تیز رفتار اور مصروف ترین دور میں جی رہا ہے، وہ اس گہرے صوفیانہ علم کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتا ہے؟ میر علی شاہ کے مرتب کردہ مواد کے آخر میں جدید ذہن کے لیے 3 بہت ہی عملی اسباق دیے گئے ہیں جنہیں بآسانی روزمرہ کی روٹین کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ منگل کی صبح جب ہم کام پر جا رہے ہوں تو یہ فلسفہ ہمارے کیا کام آئے گا؟ پہلا سبق یہ ہے کہ ہم انبیاء کو محض تاریخ کے کردار یا پرانی کہانیوں کا حصہ نہ سمجھیں۔ ہم اکثر ایسا ہی کرتے ہیں کہ ان کے قصے پڑھے اور کتاب بند کر دی۔ ہاں، ہسٹری سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں انہیں فرس یا وہ فریم ماننا چاہیے جو آج بھی زندہ ہیں۔ وہ ایسے فریم ہیں جو الہی حکمت کو آج کے دور کے مسائل، ہماری الجھنوں اور ہماری پریشانیوں تک محفوظ حالت میں پہنچا رہے ہیں۔ جب ہم کسی مشکل میں ہوں تو ہمیں ان کی زندگی کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر دیکھنا چاہیے اور اس فریم کے ذریعے حل تلاش کرنا چاہیے۔ دوسرا عملی سبق ان 2 ہاتھوں کے ادب سے متعلق ہے، جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا گا۔ جی، عملی زندگی میں خصوصاً جب ہم مختلف لوگوں اور چیلنجز سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے اندر جلال ابھرے، یعنی جب کسی ناانصافی پر غصہ آئے یا طاقت کا احساس پیدا ہو، تو اسے محض ایک برا جذبہ سمجھ کر دبانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اسے نظم و ضبط میں لائیں۔ بالکل، اس طاقت کو کسی مثبت کام یا معاشرے میں ظلم کو روکنے کے لیے چینل کریں۔ اور اسی طرح جب جمال یعنی نرمی اور محبت کا جذبہ ابھرے تو اسے محض ایک کھوکھلی اور وقتی جذباتیت نہ بننے دیں جس کا کوئی عملی نتیجہ نہ نکلے۔ ہاں، بلکہ اس کی جڑیں زمین میں مضبوط کریں، اسے عملی امداد اور ٹھوس رویے کی شکل پہنائیں۔ اور تیسرا سبق جو موجودہ دور میں سب سے زیادہ متعلقہ محسوس ہوتا ہے وہ ہے دل کی تختی کو چمکانا۔ یہ سب سے اہم حصہ ہے آج کے دور میں۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ انسان کا دل ہی وہ نگینہ ہے جہاں الہی نمونوں کا نقش ابھرتا ہے۔ آج کے دور میں ہم سارا دن سکرینز کے سامنے گزارتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی مسلسل بمباری، خبروں کا شور اور ڈیجیٹل خلفشار ہمارے ذہنوں پر حاوی ہیں۔ ہاں، بالکل حاوی ہیں۔ اگر ہمارے دل کے اس نگینے پر دنیاوی خواہشات کی دھول جمی ہو یا اس پر اس قدر ڈیجیٹل شور اور شکوک و شبہات کا زنگ لگا ہو تو ظاہر ہے اس پر کوئی بھی الہی نقش واضح طور پر نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے روحانی محنت کا سب سے بڑا مقصد اپنے دن میں کچھ لمحات ایسے نکالنا ہے جہاں ہم اس اندرونی اور بیرونی شور شرابے سے کٹ جائیں۔ دل کو اتنا صاف اور شفاف بنائیں کہ وہ ان الہی صفات کا درست عکس دکھا سکے۔ اور جب وہ دل صاف ہوتا ہے تبھی ظاہری وجود کے اندر چھپا ہوا وہ خزانہ دریافت ہوتا ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ انسان اس کائنات میں محض ایک اتفاقیہ پیداوار یا خاموش تماشائی نہیں ہے، بلکہ انسان اس پوری تخلیق کا بنیادی مقصد ہے۔ وہ آئینہ ہے جس کے ذریعے خالق خود کو دیکھتا اور پہچانواتا ہے۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام تھے جو تاریخ کے ایک مخصوص دور میں اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن ایک آدم ہم میں سے ہر انسان کے اندر بھی موجود ہے۔ بالکل، ہر کسی کے اندر۔ ابن عربی کی ان گہری باتوں کو پڑھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم کسی بحث میں جیت جائیں یا کوئی مشکل فلسفیانہ نظریہ ثابت کر دیں۔ ہم کوئی فلسفے کی کلاس نہیں لے رہے، مقصد زندگی کو سمجھنا ہے۔ حقیقت میں یہ ساری گفتگو تو ایک نہایت محبت بھری اور گہری یاد دہانی ہے کہ ہم کیا ہیں۔ ہم ایک چھوٹا سا آئینہ ہیں، ہم محتاج بندے ہیں، لیکن ہم ہی وہ مقام ہے جہاں اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔
روزمرہ کی زندگی میں جب ہم کسی پر رحم کرتے ہیں، کسی کی زیادتی کو معاف کرتے ہیں یا اپنے کسی چھوٹے سے فائدے کو قربان کر کے سچ بولتے ہیں تو دراصل ہم کچھ اور نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اسی چھپے ہوئے خزانے کو دنیا میں ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے اور بظاہر معمولی اعمال وہ ذرائع ہیں جن سے وہ ذات پہچانی جاتی ہے۔ مرہ کے بظاہر عام سے اعمال کے ذریعے اس چھپے ہوئے خزانے کی پہچان کا سبب بن رہے ہیں۔ آج کے اس علمی سفر نے واقعی سوچنے کے کئی نئے دروازے کھولے ہیں۔ بالکل، زندگی کے نئے پہلو سامنے لائے ہیں۔ ہم زندگی کی بھاگ دوڑ اور کامیابیوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اتنا تھک جاتے ہیں کہ اپنے وجود کا اصل مقصد ہی فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ ابن ربی کی یہ صدیوں پرانی باتیں آج بھی ہمارے جدید مسائل اور ہمارے باطن کے تاروں کو چھیڑ دیتی ہیں۔ سچ کہا۔ ہم اس خوبصورت علمی اور روحانی سفر کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اجازت چاہیں ہر متلاشی کے لیے اور خود ہمارے اپنے لیے بھی غور و فکر کے لیے ایک ختمی سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس پر اکیلے میں کچھ دیر رک کر سوچنا ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جب آج کی رات ہم سب اپنے دن بھر کے اعمال پر نظر ڈالیں گے، اپنی پوری دن کی بھاگ دوڑ، میٹنگز، گفتگو اور فیصلوں کا حساب کریں گے، تو کیا ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ ہمارے دل کے اس نگینے پر آج کائنات کا کون سا نام نقش ہوا ہے؟ کیا ہم آج سارا دن محض دنیاوی شور، غصہ، پریشانی اور لالچ کا نقش بنتے رہے، یا ہمارے دل پر اس اصل نام کی جھلک پڑی، اس رحمت، سچائی اور محبت کا نقش ابھرا جس کی پہچان کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا تھا؟ اس فکرانگیز سوال کے ساتھ ہی آج کے اس گہرے مطالعے کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے یہ علمی سفر سب کے لیے ایک مثبت اور روح پرور یاد دہانی ثابت ہوا ہوگا۔ سلامتی ہو۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔